الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى والیک المؤول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات پڑھیے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات پڑھیے بلند آواز سب سے پہلے آج کی صفحہ عزائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و موالیان و سوگواران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 میں مالک ارشاد فرما رہا ہے فَحَاكِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف موڑ فَحَاكِمْ وَجْهَكَ قائم رکھو اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف جب چہرہ کسی کی طرف کر لیا جائے تو پھر چہرہ پھیرنے کی اجازت نہیں جب باطل سے رخ موڑ لیا تو پھر حق کی طرف ہی رہنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی سلسلہ باطل میں شامل ہو جائے کبھی سلسلہ حق میں شامل ہو جائے باطل تو باطل ہے جب قلب رسول پہ وحی آئی کہ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جس پر تو راضی ہے جب رخ بیت المقدس سے مڑ گیا تو پھر نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں پھر کعبہ کی طرف اب مسلمان نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے کیونکہ رسول کی رضا کے مطابق قبلہ بدلا ہے
کیونکہ اللہ چاہتا تھا جس پہ میرا حبیب راضی ہے نا میں اسے سجدوں کا قبلہ بناؤں. اس کا مطلب ہے جس پر رسول راضی ہو وہی قبلہ ہوتا ہے. اس پر رسول آیت کا ترجمہ ہے جس پر رسول راضی ہو وہی قبلہ. متوجہ ہیں نا آپ؟ یہ متوجہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ میری طرف دیکھنا ہے. توجہ ہو تو نماز ہوتی ہے. اور توجہ کیسے ہوتی ہے؟ چہرے کی طرف چہرہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز میں تمہارا چہرہ اس کے چہرے کی طرف نہیں، آپ یہ سلامت ہیں کیا کہنے آپ، اگر نماز میں تمہارا چہرہ اس کے چہرے کی طرف نہیں تو پھر نماز ہے ہی نہیں. چہرہ اللہ کا کون ہے؟ وجہ اللہ علی. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. کریے تو وجہ اللہ کون ہے؟ وجہ اللہ کو تلاش کرو اور پھر نماز پڑھو. نماز پڑھو تو پھر پتہ چلے کہ مقصد نماز کیا ہے. مقصد نماز ہے دعا. اگر دعا نہ مانگی جائے تو اللہ نماز منہ پہ مار دیتا ہے. وہ فرماتا ہے میں تیرے سجدوں کا محتاج نہیں، تجھے مانگنے کے لیے بلایا ہے. مجھے سجدوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ جسے علی سجدہ کر لے. آپ نے توجہ نہیں کرنا. جسے علی سجدہ کر لے پھر اسے کسی اور کے سجدے کی ضرورت کیا ہے. اور آپ ذرا پیچھے چلے جائیں تو جناب ابراہیم کے زمانے میں جائیں تو جناب ابراہیم نے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے نمرود سے کہا تھا کہ تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے فاتی بہا من المغرب تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا. معیار بن گیا کہ جو مغرب سے نکالے وہ خدا ہے. پھر علی نے مغرب سے سورج نکالا. لوگوں کو شک ہونے لگا. آواز دے کے علی نے سجدہ کیا اور کہا سورج میں ہی نکالتا ہوں، خدا وہ ہے. سلامت ہے. علی کا سجدہ بقائے توحید، علی کا سجدہ بقائے نماز نہیں، علی کا سجدہ بقائے توحید. توحید کو بچانے کے لیے علی نے سجدہ کیا. اور میرے مولا علی فرماتے ہیں کفا بفخرا ان اکون لک عبدا وکفا بعزا ان تکون لی ربا. میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. توجہ فرمائیے گا، تو میرا رب ہے. یہ عجیب رشتہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. رسول علی کو کہتے ہیں تو مولا ہے. علی کہتے ہیں انا عبد من عباد محمد. اللہ علی سے کہتا ہے کہ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، میرے ہوتے ہوئے ولی ہے. سلامت رہیں. لیکن میں جو مقصد عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہے حاصل نماز. حاصل نماز ہے دعا. اور دعا اس چیز کی مانگنا چاہیے جو زیادہ ضروری ہو. توجہ فرمائیے. بندے کے پاس مکان ہو، گھر ہو، پیسے ہوں، گاڑی ہو، اولاد نہ ہو تو پھر اللہ اولاد مانگتا. توجہ فرمائیے گا. دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، کون سی دعا ہے جو سب سے مہم، جس کے بغیر گزارا نہیں. میرے 11ویں امام سے کسی نے سوال کیا تھا مولا کیا مانگے؟
جی آپ سلامت رہیں. نماز میں کیا مانگیں؟ فرمایا سب سے اہم دعا ہے میرے بیٹے کے ظہور کی دعا. اس کا مطلب ہے کہ اگر 12ویں کے ظہور کی دعا نہ مانگی جائے تو نماز تمانچہ بن جاتی ہے. اللہ نمازیں منہ پہ مارتا. آپ کی زندگی ہو سلامت رہے. تو ایک فکرہ مجھے یہاں پہ کہنے دو, جتنی آوازیں ہوئیں اتنی استعمال کر لینا. اگر 12ویں کو چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی, اگر پہلے کو چھوڑ دیا جائے. آپ کی زندگی ہو سلامت رہے. کیا کہنے آپ؟ اگر پہلے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کیسے ہو؟ توجہ فرمائیے گا. اور یہ دعا سکھائی کس نے؟ ایک بڑی مشہور دعا ہے, اسے کچھ لوگ میرے مولا علی کے باکس میں پڑھتے. دروازہ کھولنا ہے تو کھول دیں, بند کرنا تو بند کرنا, نہیں کھلا رہے, کسی نے آنا تو آئے. کچھ لوگ وہ دعا بغض علی میں پڑھتے. اس دعا کا نام ہے دعائے کمیل, لیکن یہ دوسرا نام ہے. اس کا ایک پہلا نام بھی ہے, وہ ہے دعائے خضر, کیونکہ علی نے کمیل سے پہلے یہ دعا خضر کو دی تھی. پہلے جناب خضر کو سکھائی. آپ بندے سمجھ رہے ہیں کہ جناب خضر کو امیر المومنین نے دعا سکھائی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بندے کو سمجھ نہیں ہے اسے سمجھا دیتا ہوں کہ اصحاب کا مجمع ہے, رسول تشریف فرمائیں, مسجد نبوی ہے, صحابہ ستاروں کی مانند شمس نبوت کے گرد بیٹھے ہوئے اپنے سوال پوچھ رہے ہیں, اور رسول نے کہہ دیا تھا کہ صحابی کا نجوم صحابی ستارے کی طرح ہوتا ہے. نیال حسین جاگنا, چونکہ رسول کو پتا تھا کہ ستارے نے کمی بن کے علی کے دروازے پہ اترنا ہے. آپ یہ سلامت رہے. رسول نے فرما دیا صحابی کا نجوم صحابی ستاروں کی مانند ہیں, گرد بیٹھے ہوئے درمیان میں شمس نبوت, سوال پہ سوال پوچھ رہے ہیں, سوال پہ سوال پوچھ رہے ہیں. اچانک مسجد کا دروازہ کھلتا ہے. ایک ضعیف آدمی جس کے ابرو پلکوں سے ملے ہوئے, کمر جھکی ہوئی ہے, وہ دربار میں داخل ہوتا ہے, مسجد میں داخل ہوتا ہے, دایاں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کو سلام کرتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دربار میں مسجد میں داخل ہو کر سلام کو سلام کرتا ہے. رسول سلام کا جواب دے کے اسے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اپنی دائیں طرف جہاں 4 سال کے حسن بیٹھے ہیں. وہ بوڑھا حسن امیر کی طرف چلا جاتا ہے. مولا صحابیوں سے بات کرنے لگتے ہیں, وہ بوڑھا حسن سے بات کرنے لگتا ہے. جب گفتگو ختم ہوتی ہے بوڑھا اٹھ کے مسجد سے نکل جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے کبھی اس بوڑھے کو مدینے میں نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا تمہارے سامنے کبھی آیا ہی نہیں, اس کا تعارف کروا دیں. سرکار نے فرمایا تم مجھ سے سوالات پوچھ رہے تھے, یہ خضر تھے, اپنا مسئلہ پوچھنا تھا, میں تمہیں مصروف تھا. میں نے کہا جو پوچھنا ہے جا میرے حسن سے پوچھ لے. زندگی ہو گئی سلامت ہے. آپ کی زندگی کیا کہنے آپ, جا جو پوچھنا ہے وہ جا کے میرے حسن سے پوچھ لے, میرا حسن تمہیں بتا دے گا. اگر خضر کو حسن بتائیں تو علی نہیں بتائیں. علی نے بھی دعا تعلیم کی, اور دعا کا ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. فقرہ بڑا عجیب ہے. اللہ وہ گناہ معاف کر دے جو نعمت چھین لیتے. اللہ وہ گناہ معاف کر دے جو نعمت چھین لیتے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا, مولا گناہ کون سا ہے اور نعمت کون سی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا گناہ ہمارے گھر کی تلاشی لینا ہے, اور نعمت میرے دادا علی کی ولایت ہے. اب یہ سلامت ہے. نعمت میرے دادا علی کی ولایت ہے. اس کا مطلب ہے جو آل محمد کے گھر کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس سے ولایت علی کی نعمت چھین لیتا. وہ چاہتے ہوئے بھی اس نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکتا. خیریت ہے جناب جی, خیریت ہے. بسم اللہ.
سن لے بات، سن لے. بس میرے محسنوں، گزارش یہ ہے کہ نماز دعا کا پروٹوکول ہے، دعا کا اہتمام ہے، دعا کا انصرام ہے. ویسے چلتے پھرتے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن اصل دعا وہی ہے جو نماز پڑھ کے مانگی جائے. پہلے سجدہ کر کے بتایا جائے کہ میں مانگنے والا ہوں، تو دینے والا ہے. سجدے میں عبدیت کی دلیل دی جائے، پھر اس سے مانگا جائے. اور ویسے تو مولا نے فرما دیا کہ جب آپس میں ملو تو پھر بھی دعا کیا کرو. جب ایک دوسرے سے مومن ملیں تو کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. پہلے کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں علی کی ولایت پہ قائم رکھا. پھر سلام کرو. اگر کوئی شکر ادا نہ کرے تو سلام پاس رکھو، تبرہ کرو. اگر کوئی شکر نہ کرے ولایت علی پہ تو پھر سلام نہ کرو. خاصہ ہے دین کا ولایت علی. توجہ فرمائیے گا، دین کا خلاصہ ہے ولایت امیر المومنین. میرے مولا علی کی ولایت دین کا کمال، دین کا عروج، دین کا خاصہ، دین کا اتمام، مکمل دین ہے. اور اسی کے اعلان کے ساتھ اعلان ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن دین کامل ہوا اور آج کے دن نعمت تمام ہو گئی. اس کا مطلب ہے ولایت علی کے بعد پھر اور کوئی نعمت نہیں. توجہ فرمائیے گا، ولایت علی ہے تو نعمتیں نعمتیں ہیں ورنہ زحمتیں ہیں. ایک فکرہ کہوں گا اور بیدار چہروں کی زیارت کروں گا. اگر دل میں ولایت علی نہیں تو گھر میں بچے بھی اپنے نہیں ہیں. سلوات پڑھ لیں آپ بلند بس. باواز بلند سلوات پڑھیں. ایک علی دنیا سے برداشت نہیں ہوتا. حسین کے پاس 4 علی تھے. ایک محمد حنفیہ، ایک عباس، ایک سجاد، اور ایک وہ جسے خود امیر بن کے، خود غریب بن کے اسے امیر بنایا. ساری دنیا آج کہتی ہے غریب کربلا حسین، اور جس زبان سے بھی نکلے نہیں نکلتا ہے امیر مسلم. چند جملے سن لیں مصیبت کے اور میں آپ کو سلام کروں. لاہور میں پڑھ رہا ہوں اور یہ مجلس لاہور والی ہے کیونکہ لاہور کی ملکہ کے حصے کی ہے. یہ وہ شہزادی ہے جس کا کربلا میں سب سے زیادہ حصہ ہے. علی کی بیٹی ہے، ام البنین شہزادی کی لاڈلی ہے. جسے کوفہ نے اجاڑا تھا اسے لاہور نے پناہ دی ہے. بڑا مقدس شہر ہے. اور اس شہزادی کی قربانی تھوڑی نہیں، 6 بیٹے، 2 بیٹیاں، سر کا تاج اور خود اپنا جنازہ. اس کا مطلب ہے کہ جب اس گھر کی مصیبت پڑی جائے تو پھر 10 تابوت نکلنے چاہیے. بالکل قریب سے شروع کر رہا ہوں. جو بندے سمجھتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو سرکار امیر مسلم شہید ہو گئے اور واقعہ تمام ہو گیا، وہ غلط سمجھ رہے ہیں.
فکرہ میرا سمجھ میں آ گیا تو ہر بندے کی ہائے نکل آئے گی۔ 9 ذی الحج سے لے کر 16 ذی الحج تک کوفہ کے بچے مسلم سے کھیلتے رہے۔ سیدہ آپ کو سلام ہے۔ 9 ذی الحج سے لے کے 16 ذی الحج تک کوفہ کے بچے مسلم سے کھیلتے رہے۔ جو بندہ نہیں سمجھا اسے اور سمجھا۔ جب سرکار امیر مسلم اپنے آخری حملے کے بعد دربار ابن زیاد پہنچے، مولا کا قدم دربار میں آیا ہے، تو ایک کونے سے آواز آئی امیر کو سلام کرو۔ سرکار امیر مسلم نے فرمایا مالی امیر سوا الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ اس نے کچھ ناروا کلمات کہے، آواز دے کے کہتا ہے مسلم اگر کوئی وصیت ہے تو کر لو۔ مولا فرماتا ہے میری پہلی وصیت ہے، کوئی ہے جو میرے مولا کو خط لکھ دے کہ بہنیں لے کے کوفہ نہ آنا؟ کہتا یہ ممکن نہیں۔ مولا نے فرمایا میرے بچے بچھڑ گئے انہیں ماں کے پاس پہنچا دو۔ کہتا یہ بھی ممکن نہیں۔ مولا فرماتا ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ کہتا پڑھ لے نماز۔ مولا فرماتے کہاں پڑھوں؟ کہتے یہاں نہیں، دارالامارہ کی چوٹی پر۔ 2 فکرے میں نے اور کہنے ہیں۔ دارالامارہ کی چوٹی پر تنہا نہیں گئے، ساتھ جلاد گیا۔ سرکار مسلم بن عقیل نے قیام مکمل کر کے رکوع میں سر جھکایا کہ جلاد کی تلوار اٹھ گئی۔ دور کسی مقام پر حسین نے عباس کو بلایا اور بولا کہ کہا دیکھ ذرا کوفہ کی طرف۔ عباس کے ہاتھ حسین کے پیروں پہ آئے، آواز دے کے کہتا لڑنے کے لیے نہیں کہتا لیکن صرف اتنی اجازت دے دے، دارالامارہ کی چوٹی بڑی بلند ہے، مسلم کا سر ہے، نیچے گرے گا زخم نہ آ جائے۔ حسین آواز دے کے کہتا تو نے چوٹی دیکھی ہے، بازار کی زمین نہیں دیکھی۔ جب سرکار عباس نے بازار کی زمین دیکھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عباس آنکھیں کیوں بند کی؟ آواز دے کے کہتا بازار میں وہ کھڑی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، جھولی پھیلا کے کھڑی ہے۔ میرے بیٹے کے سفیر۔ تلوار چلی، سر کٹ کے گر گیا۔ آخری فکرہ مصائب کا کہہ رہا ہوں، حاضری قبول فرمائیے گا۔ سر کٹ کے گر گیا۔ جب سرکار امیر مسلم کا سر کٹ کے گر گیا تو یہ سر کہاں رکھا گیا؟ محفوظ کر لیا گیا؟ نہیں، اس سر کو لٹکایا گیا۔ کہاں پر؟ کوفہ کے صدر دروازے پر۔ اور سر لٹکایا اس طرح گیا تھا کہ دونوں کان زخمی ہو گئے تھے۔ اور جب بیٹی نے بابا کو دیکھا تھا تو اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کے زمین پہ بیٹھ گئی تھی، اور بیٹھی ایسے تھی کہ پھر اٹھی نہیں۔ لیکن سرکار مسلم بن عقیل کا بدن کوفہ کی گلیوں میں 7 دن رہا ہے۔ میں بتاؤں کیسے رہا ہے؟ نیاز حسین جاگنا 9 ذی الحج کو شہادت ہوئی، 10 ذی الحج کو مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کوفہ میں آئے۔ پیش نماز سے کہتے تھے ذرا جلدی نماز پڑھا دے، ذرا جلدی نماز پڑھا دے، ہم نے جا کے کل رات سے ایک جنازہ ہے اسے دفنانا ہے۔ پھر بتاؤ اس آبادی والوں کیا مسلم کا جنازہ دفنایا گیا؟ نہیں، کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو دفنایا نہیں گیا، جو کوفہ کی گلیوں میں کھینچا گیا ہے۔ جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی اسے آسان کر کے سمجھا دوں۔ ہر نمازی نماز پڑھ کے نکلتا تھا، اپنے حصے کی ایک رسی لاتا تھا، مسلم کے پیر میں پہنتا تھا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو تالیانہ مارتا تھا۔ مسلم کا جنازہ کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ، اور مسلم کے بدن سے آواز آتی تھی علی کی بیٹی آواز